اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، 22ویں شب شعبان کی نماز، اس کی فضیلت، اس کا طریقہ بیان کرنا ہے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک ایسا شخص آیا جو اپنے حالات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرنے لگا، رزق روزی میں تنگی کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے، قرض کے حوالے سے۔ تو سرور کائنات رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وظیفہ، جو دعا، انہیں تعلیم بیان فرمائی، وہ آج آپ مومنین مومنات کی مبارک سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ آپ سب سے عرض ہے کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب فرما دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک 22ویں شب شعبان کی نماز کے حوالے سے، صاحبان ایمان، یہ 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون کو 1 مرتبہ اور سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ فرماتے ہیں جو اس طریقے سے اس نماز کو پڑھے گا، کاتب اللہ تعالی اسمہ فی اسماء الصدیقین وجاء یوم القیامہ فی زمرۃ المرسلین، کہ یہ بندہ، یہ نماز پڑھنے والی کنیز، اللہ اس کے نام کو صدیقین کے ناموں میں لکھے گا، اور قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ مرسلین کے جھرمٹ میں ہوگا، جو اللہ کی طرف سے جن کو اللہ نے چنا ہے، بھیجا ہے، ان مرسلین کی جھرمٹ میں، ان کی محفل میں وہ لوگ، وہ کنیزیں، وہ عبد جو یہ نماز پڑھیں گے، انہیں اس حالت میں لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، یعنی اللہ ان کو اتنا مقام عطا کرے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ 22ویں دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 70,000 حلے جو ہیں، قمیضیں بنی ہوئی سندس اور استبرق سے، وہ اسے پہنائے گا، وہ اسے عطا فرمائے گا۔ تو صاحبان ایمان، عظیم ثواب ہے، عظیم اجر ہے۔ تو آئیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وظیفہ کہ جو روایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں شرف زیارت حاصل کرنے کے بعد عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک عیال دار آدمی ہوں اور حالات خراب ہیں، اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیں کہ جس کے ذریعے اللہ کو پکاروں تاکہ وہ مجھے اتنا رزق دے کہ میں اپنا قرض اتاروں اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات میں اس سے مدد حاصل کروں۔ تو صاحبان ایمان، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ وہ اپنے رزق کی کمی اور قرض کی کمی، اہل و عیال کے اخراجات کے لیے یہ التماس کر رہا ہے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، صحیح طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز بجا لاؤ۔ آپ مومنین بھی وضو کریں، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نیت کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور فرمایا وضو کر کے یہ 2 رکعت نماز بجا لاؤ، جس کے بعد جس کے رکوع و سجود کامل ہوں، یعنی رکوع کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، مکمل کرنا ہے، اور سجود کو بھی۔ اور فرمایا نماز مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو، یا ماجد یا واحد یا کریم اتوجہ الیک بمحمد نبیک نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ، یا محمد یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی اللہ ربی وربک ورب کل شیء واسألک اللہم
أن تصلي على محمد وأهل بيته وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك وفتحا يسيرا ورزقا واسعا ألم به شأثي ألم به شأثي وأقضي به ديني وأستعين به على عیالی. جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا یہ ہے کہ اے بزرگی والے، اے یگانہ، اے عطا کرنے والے، میں نے تیری طرف رخ کیا، تیرے نبی الرحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، یا محمد اے رسول اللہ، بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی طرف رخ کیا ہے، جو میرا رب ہے، آپ کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. سوال کرتا ہوں اے معبود یہ کہ تو رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ تیرے الطاف کریمانہ میں سے لطف خاص کا بآسانی کامیابی اور وسیع رزق کا سوال ہے، جس سے میری پریشانی دور ہو اور میرا قرض ادا ہو جائے اور اس کے ذریعے اپنے عیال کی کفالت کروں. کتنا مبارک یہ کلمات ہیں اس دعا کے. انسان جب اس دعا کو پڑھ کر اردو ترجمے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے تو یقیناً وہ رب کریم اپنے اس بندے کی اپنی اس کنیز کی دعا کو، جو واسطہ ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا، یقیناً خدا دعا کو قبول فرمائے گا. دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہر مومن کے جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرنے کے اسباب عطا فرمائے، جو اہل و عیال کے حوالے سے، اخراجات کے حوالے سے پریشان ہیں، کریم اللہ ان سب کی، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. آمین یا رب العالمین بحق محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.